بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے۔ جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو اردو قواعد کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو ہے جس میں ہم اردو حروف تہجی کے پہچان کے اعلیٰ جو طریقے ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ بھئی طلبہ و طالبات کو اردو حروف تہجی میں مذکر اور مؤنث میں یہ پہچان کی اکثر ان سے غلطیاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سوالات غلط ہو جاتے ہیں اور ان کے نمبرات کٹ جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیے۔ آج ہمارے اس ویڈیو اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے اردو حروف تہجی کے پہچان کے اعلیٰ قاعدے۔ ماہرین ادب نے اردو حروف تہجی کے پہچان کے اعلیٰ قاعدوں کے بارے میں تفصیلاً بات کی ہے۔ تو دیکھیں، اردو حروف تہجی کے یہ 5 حروف اگر طلبہ و طالبات اور بچے سیکھ لے، ان کو جان لے اور پہچان لے، تو ان کی پہچان کرے، ان حروف کی پہچان کرے تو ان کے لیے مذکر اور مؤنث حروف میں فرق کرنا آسان ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ 5 حروف یہ ہے: چھوٹی یہ، نون، تے، ٹے اور سین۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وہ 5 حروف یہ ہے جن کی وجہ سے پھر طلباء کے لیے مذکر اور مؤنث میں فرق کرنا، ان کو الگ الگ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ یہ، چھوٹی یہ، نون، تے، ٹے اور سین، یہ حروف جن الفاظ کے آخر میں آ جائے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ حروف املا کے دوران جن الفاظ کے آخر میں آ جائے وہ الفاظ مؤنث الفاظ کہلائیں گے یا وہ الفاظ مؤنث الفاظ ہوں گے۔ زبانی ڈیئر اسٹوڈنٹ ان حروف کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ماہرین نے بتا دیا ہے کہ بھئی طلبہ و طالبات ان حروف کو زبانی کس طرح یاد کر سکتے ہیں۔ تو زبانی ان حروف کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی یہ پلس نون پلس تے اور پلس ٹے پلس سین، ان 5 حروف کو ترتیب کے ساتھ لکھ کر آپ ان کو آپس میں ملا کر ایک مرکب لفظ بنا لی تو پھر آپ کے لیے ان حروف کو ایک مرکب لفظ کی شکل میں یاد رکھنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو چھوٹی یہ، نون، تے، ٹے اور سین، اگر ہم اس کو مرکب لفظ بناتے ہیں تو یہ لفظ بنتا ہے ینتٹس۔ یہ لفظ بنتا ہے یہ، نون، تے، ٹے اور سین، ینتٹس۔ ینتٹس کا لفظ زبانی یاد رکھنے سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ حروف جن الفاظ کے آخر میں استعمال ہوں گے وہ سارے الفاظ وہ مؤنث الفاظ کہلائیں گے۔ میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے چند جملے لکھے، چند الفاظ لکھے جن میں چھوٹی یہ، نون، تے، ٹے، سین یہ استعمال ہوا ہے اور یہ سارے الفاظ مؤنث الفاظ کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹی یہ آپ دیکھیں، جادوگرنی، جادوگرنی کے آخر میں چھوٹی یہ، بیوی، بیوی کے آخر میں چھوٹی یہ، لڑکی، لڑکی کے آخر میں چھوٹی یہ 3 الفاظ یہ مؤنث الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس طرح دوسرے نمبر پہ نون ہے تو جان، زمین اور زبان۔ جان میری جان، زمین میری زمین، زبان میری زبان۔ تو ان 3 لفظوں کے آخر میں نون استعمال ہوا ہے تو اردو املا اور نثر میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں یہ مؤنث الفاظ کہلاتے ہیں۔ نمبر 3 ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیے، تے، تو عورت ایک لفظ ہے، اس میں آخر میں تے، عورت، تے، عزت، عزت میں آخر میں حرف تے، شفقت یہ آخر میں یہ لفظ تے استعمال ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میری عورت یا میری عزت یا میری شفقت، تو یہ مؤنث الفاظ کہلاتے ہیں۔
پھر ایک لفظ ہے ٹے، سٹ، جیوٹ، چٹ اور ہٹ، یہ 4 الفاظ ان میں آخر میں ٹے استعمال ہوا ہے تو یہ 4 الفاظ مؤنث کہلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نمبر 5 سین ہے تو سانس ہو، میری سانس رک گئی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری سانس رک گئی، تو یہ جملہ ہم نے استعمال کیے تو سانس میں آخر میں سین استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ پھر اسی طرح جنس، انسانوں کی جنس، جانوروں کی جنس، تو کی کا استعمال جب لفظ سے آگے آتا ہے تو وہ لفظ مؤنث کہلاتا ہے۔ آس، میری آس پہ، اس کی آس، میری آس، یہ الفاظ یہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو یاد کروانے کے لیے میں نے یہ جملے بھی لکھے ہیں کہ نمبر 1 تمام آسمانی سیاروں کے نام مؤنث ہے، صرف ماہرین ادب اور اہل زبان کہتے ہیں کہ مشتری سیارے کا نام یہ مذکر ہے۔ نمبر 2 تمام دنیا کے تمام زبانوں کے نام مؤنث ہے، جس طرح انگلش، اردو، چینی، ترکی، ہندی، یہ ساری زبانوں کے نام یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح نمبر 3 دنیا میں تمام ملکوں کے جو نام ہے اہل زبان کہتے ہیں، ماہرین ادب کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، مثلا پاکستان، افغانستان، ترکی، چین وغیرہ۔ نمبر 4 تمام دنوں کے یعنی ہفتے کے 7 دنوں کے نام مذکر ہے، لیکن سوائے جمعرات کے کہ جمعرات کا یہ لفظ جو ہے آخر میں تے ہے تو یہ لفظ مؤنث کہلاتا ہے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف استعمال ہو جائے اور وہ لفظ بے جان ہو تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ یہ لفظ یا یہ الفاظ مؤنث کہلائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر وفا، سما اور شفا وغیرہ، تو یہ ایسے الفاظ ہے کہ بے جان ہے، تو یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کہلاتے ہیں، اور ان کے آخر میں الف استعمال ہوا ہے تو بے جان ہے، تو ماہرین ادب کہتے ہیں کہ یہ مؤنث الفاظ ہے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر ایک لفظ کے آخر میں الف استعمال ہو جائے اور وہ الفاظ جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتے، وہ الفاظ جاندار ہو، تو پھر یہ الفاظ یہ مذکر کہلائیں گے۔ جیسے اسی طرح لڑکا، یا فار ایگزامپل یہ لڑکا، اور اسی طرح یہ دوسری الفاظ مثال کے طور پر لڑکا اور گدھا اور طوطا وغیرہ۔ دیکھیں لڑکا، گدھا، طوطا وغیرہ یہ ایسی الفاظ ہے کہ بھئی ان کے آخر میں الف استعمال ہوا ہے اور یہ سب جاندار ہے، جانوروں یا انسان کے نام ہے، تو یہ جاندار ہے، تو ماہرین ادب کہتے ہیں کہ بھئی یہ الفاظ مذکر کہلاتے ہیں۔ مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ اپنے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے اس چینل پہ آپ کے لیے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے اور آپ کو سپورٹ اور معلومات حاصل ہو۔ بہت مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔